اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تابہ الہ کا لفظ جب الہ استعمال ہوتا ہے تو انسان کے لیے، علی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی طرف دوبارہ رجوع کیا۔ اب یہاں سے بات کیا نکلی کہ آدم علیہ السلام ملعون مخلوق نہیں ہے۔ عیسائیت میں ایک عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے گناہ کی جو قیمت ہے وہ تمام انسانیت جو ہے وہ دے گی، ہر انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے دین ہے، دین الفطرت ہے، اس میں یہ جو اصل تعلیمات تھی ان کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے۔ وہ کیا تعلیمات ہیں کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے، پاک پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام کی غلطی کی قیمت دینی پڑے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیا، خود ہی ان کو دوبارہ اپنا مان لیا، خود ہی ان پر نعمتیں کر دیں، تو آگے قیمت دینے کی بات ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دس از فتاب علیہ، یعنی انسان کو یہاں پر دنیا میں اس کی زندگی کوئی لعنت نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ لعنت کی جگہ نہیں ہے، یہ سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اس میں دوبارہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا چاہتا۔ انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہی ہے جو بار بار توبہ قبول کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رحم اور محبت دکھاتا ہے۔ رحیم میں رحم کا لفظ کیونکہ ہمارے ہاں عام ہے، عربی میں اس کا تعلق اصل میں رحم سے ہے۔ رحم عربی میں کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، جب ماں بچہ دینے والی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے۔ رحم سے جو الفاظ نکلتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے سمیتو کا بھی اسمی، کہ میں نے تجھے، یعنی رحم کو، ماں کے پیٹ کو اپنے نام سے ناما ہے۔ یہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں، حدیث قدسی میں۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہوتی ہیں بغیر بچے کے شعور کے۔ بچے کو ماں کا نام نہیں پتا، بچے کو کچھ بھی نہیں پتا اپنی ماں کے بارے میں، بچے کو تو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، لیکن اس کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے کس کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے۔ دوسری بات یہاں پر کہ بچے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو پوری نہ کی جا رہی ہو، اور بچہ ماں کو کچھ نہیں دیتا، صرف لیتا ہے، دیتا نہیں ہے، لیتا ہے صرف۔ اس مناسبت سے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک رشتہ ہے ہمارے درمیان۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دیتے نہیں ہیں، صرف کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں جن کو خدا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن وہ پھر بھی ان سے بے تحاشا، بے انتہا محبت، ہمیشہ کے لیے محبت۔ یہ رحیم کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ رحیم کچھ آپ کو اگر تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ رحیم ہے کیا چیز، انہ هو التواب الرحیم، وہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ انہ هو التواب الرحیم۔ اب یہ آخر میں جو جملہ آیا ہے انہ هو التواب الرحیم، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، اگر یہاں کہا ہوتا انہ کان توابا رحیما، یہ بھی آتا ہے قرآن میں، وہ توبہ قبول کرنے والا تھا، رحم کرنے والا تھا، یعنی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو اس وقت وہ تواب تھے اور رحیم تھے۔ یہاں جو جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے اور حال کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ تم لوگ جو ابھی آدم علیہ السلام کی پرانے زمانے کی کہانی سن رہے ہو، تم بھی سن لو، جتنی مرضی غلطیاں کر لو، جتنے نیچے گر جاؤ، اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی انسان جنت سے گر کے زمین پر آ جائے، اس کے لیے بھی ابھی امید ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، بس کچھ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے ہیں، اگر تم ان الفاظ کو استعمال کر کے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو گے، وہ تمہاری طرف دوبارہ لوٹ آئے گا، تمہارے لیے کوئی بہت دیر نہیں ہو چکی۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے تو اتنے گندے کام کیے ہیں، نعمان بھائی آپ کو نہیں پتا میں بہت خراب آدمی ہوں، میرے لیے تو دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میں کیا بتاؤں۔ اور کچھ لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے بڑے خراب کام کیے ہیں جی، اوہ ہو میں تو
کیا بتاؤں پہلے تو شرم کرو فخر کرنے کے بجائے، کچھ غیرت کر لو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی نہیں ہے، اس سے چھوٹی نہیں ہے۔ تمہارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کم ہو، اور تم کوئی ایسا گناہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خارج ہو۔ اگر تم پر رحمت کے دروازے بند کیے جا چکے ہوتے تو اس کا معنی پتہ کیا تھا؟ تم اب سانس نہ لے رہے ہوتے۔ جب تک سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب سانس ختم توبہ کا دروازہ بند۔ تو کوئی انسان کہے کہ میں تو لاسٹ کیس ہوں، ٹرمینل کیس ہوں، میری تو چھٹی ہو چکی ہے، اب تو جو کرنا ہے کرو بھائی، اب تو ویسے ہی اب تو جہنمی ہے، ہم تو کیا کریں، اب تھوڑی پارٹی کر لیں، تھوڑا مزہ ہی کر لیں جانے سے پہلے۔ نہ 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 نہ، ہے جذرا، یہ شیطان کا کلام ہے، یہ شیطان کا کلام ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، تواب کے عجیب مفہوم، تائب جو واپس لوٹے، تواب جو بار بار لوٹے۔ اس بات کا بھی اعتراف قرآن کے اندر کہ انسان میں ایک خرابی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، خاطئون نہیں ہے، خطاؤن ہے۔ فعال کا صیغہ عربی میں استعمال ہوتا ہے جو کام بار بار کرے۔ خباز کہتے ہیں روٹی بنانے والے کو، ایک دفعہ بناتا ہے، بار بار بناتا ہے نا نان، اسے خباز کہتے ہیں عربی میں۔ قصاص آپ کو پتہ ہے، کسائی کہتے ہیں ہمارے یہاں شاید گوشت کاٹنے والے کو، یہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ نہیں کاٹتا، بار بار کاٹتا ہے، قصاص کہتے ہیں عربی میں، قصاص، ٹھیک ہے نا۔ خیاط ٹیلر کو کہتے ہیں، درزی کو، سینے والے کو، ایک دفعہ سیتا ہے، بار بار سیتا ہے، بار بار سیتا ہے۔ خطا، کلو بنی آدم خطاؤن، تمام آدم کی اولاد بار 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 غلطی کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ غلطی نہیں کرتے، غلطی میں ڈھیل ہے، بار بار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خطا کے جواب میں بھی خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین بار بار غلطی کرنے والوں میں سے کون ہے؟ جو بار بار توبہ بھی کرتے ہیں، بار بار توبہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے انسان نے جا کے شراب پی، پھر توبہ کر لی، پھر کہا ویسے میں تو خطا ہوں، اگلے ہفتے دوبارہ پھر دوبارہ توبہ کریں گے۔ نہیں 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 نہیں، اس کا مفہوم آگے سورۃ النساء، سورہ آل عمران میں بہت کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بار بار گناہ کرتے رہیں، جان بوجھ کر گناہ کریں، دماغ میں بٹھایا ہوا ہے بعد میں توبہ کر دیں گے۔ کیا یار، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، میں نے 10 میں سنا تھا، آدھا لیکچر سنا تھا میں نے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس یہاں تک پاز کر کے میں نے چلو یہی سننے کو چاہیے تھا مجھے۔ نہ 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 نہ، ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو اس کا فائدہ اٹھائے۔ جو انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر توبہ کرے، گڑ گڑائے میں نے نہیں کرنا دوبارہ، اور اس کے ذہن میں اندر تک کوئی ایک ذرہ بھی نہ ہو جو کہے نہیں تم نے کرنا تو ہے، پتہ ہے تمہیں، نہ نہ نہ، آپ نے اپنے دماغ سے تمام کیڑے نکال دیے، دل سے تمام کیڑے نکال، نہیں کرنا اب، یا اللہ وعدہ ہے نہیں کرنا، وہ توبہ قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے دوبارہ کرو، لیکن دل میں یہ بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو دل کا اچھی طرح پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس انسان کا بھی پتہ ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے اور 2 مہینے بعد وہی غلطی دوبارہ کرتا ہے، پھر دل سے توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ اسی غلطی میں پڑتا ہے، دل سے کرتا ہے لیکن، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے لیکن پھر دل میں تھوڑی سی چلو ایک آدھ دن چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ کرنا تو ہے ہی، چلو اگلے رمضان دوبارہ توبہ کریں گے انشاءاللہ، یا عمرہ کر لیں گے اس کے بعد، تھوڑا سا اور حرام کما لو، پھر عمرے میں جو ہے وہ صاف ہو جائے گا سارا۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے اس دن نہ پیسے کا نہ بچوں کا کوئی فائدہ ہونا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل صاف دل لے کر آئے۔ جب توبہ کی ہو تو صاف دل کے ساتھ کی ہو، جب معافی مانگی ہو تو صاف دل کے ساتھ مانگی ہو، دل میں کہیں ہار نہ مانگی ہو گناہوں کے سامنے، اگر ہار مانی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مانی ہے، اپنے آپ کو گرایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرایا، شراب کے سامنے نہیں گرایا، جوئے کے سامنے نہیں گرایا، جھوٹ کے سامنے نہیں گرایا، رشوت کے سامنے نہیں گرایا، غیبت کے سامنے نہیں گرایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گرایا ہے۔ اس انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی، ہمارے گھرانوں کی، تمام مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔